بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اگر نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، بخل کرتا ہے، تو پھر اس کو دوسری صفت میں لیا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، کہ اس نے بدنی طہارت کو لے لیا اور مالی طہارت کو نہیں لیا۔ اب پکڑ کی اللہ نے، کس نے پکڑ کی؟ کیونکہ اس مال دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور وہ جس نے بخل کیا۔ بخل جانتے ہیں بخیل ہونا؟ اور سب سے بڑا بخل کیا ہے؟ کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرے اوپر درود نہ پڑے۔ پڑھو اللہم صلی علی محمد، پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر مالدار اپنا مال دے کر سخی بنتے ہیں تو غریبوں اور مسکینوں کو بھی اللہ نے فرمایا مایوس نہ ہو، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تیرا مسکراتے ہوئے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ تو اگر شکر کرتا ہے اس حالت میں بھی کہ رب نے جتنا دیا، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس دوسرے دن کا کھانے کا نہیں، لیکن زبان پر کس کا شکر ہے؟ اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بینک بیلنس ہیں اور جب پوچھو تو کہتے ہیں یارا میرے تو بینکوں کے قرضے کروڑوں ہیں، میں تو بس مارا گیا۔ کیوں لیتے ہو قرضہ اتنا؟ اس طرح سے ایسا شخص جس کو دکھاوے میں آپ یہ دیکھیں وہ مسکین ہے، اور ایسا مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو اور ذکر اور فکر کے ساتھ شکر کرتا ہو وہ غنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ الغنا غنی النفس۔ سب سے بڑا غنا کیا ہے؟ دل کا بڑا ہونا۔ ذرا زور سے کہو، دل کا بڑا ہونا۔ دل اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا، جب بھی رجب شعبان رمضان آئے انسان کہتا ہے او پھر قمری مہینے میں پھر زکوٰۃ کے مہینے آ گئے، اب دینا پڑے گا۔ اب پھر جب حساب کرتا ہے کہتا ہے کسی سے پوچھتا ہے یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ کام ہو جائے۔ اللہ کے بندے جتنا زیادہ دو گے اس رب نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جتنا میرے راستے میں دو گے میں مال کو بڑھاؤں گا، اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی اگلے سال زکوٰۃ زیادہ دینی پڑتی ہے، اس لیے زیادہ کہ مال اس کا بڑھتا ہے، اور پھر جب بڑھتا اتنا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ سے بڑھتا گیا، اس کا دل چھوٹا ہوتا کہتا ہے کہ اوہ اب اس بڑے مال میں سے زیادہ دوں گا تو مال میں نقص آ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو وہ مال اس کے فائدے میں نہیں آتا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اللہ فرماتے ہیں دوسرا گروہ لشتہ میں دوسری سمت چلنے والا یہ ہے کہ جو مال کی پاکیزگی نہیں کرتا، پاک نہیں کرتا، بخیل ہے، وَاسْتَغْنَى، اور بے خوف ہے۔ کس سے؟ استغنا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ہاں فرمایا وہ بہت بڑا باغی ہے، وہ بہت بڑا باغی ہے۔ کس سے ڈرنا چاہیے؟ میرے دوستو دل میں ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لو کہ نصیحت کے بارے میں بھی یہی ہے، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، کہ نصیحت اس کے فائدے میں آئے گی جو جس کا دل اللہ سے ڈرتا ہو۔ مَن يَخْشَىٰ، اس لیے قرآن جب سنو تو ٹیسٹ کر لیا کرو کہ اگر قرآن کی آیات نصیحت کی جو ہیں وہ اگر دل قبول کر رہا ہے تو سمجھو میرا دل اللہ سے ڈرتا ہے، میرا دل۔ اور اگر قرآن کا بڑا حکم بھی سن رہا ہے ایک بندہ، اس میں ہے کہ بھئی جو نماز نہیں پڑھے گا تو یہ عذاب ہے، جو زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کے لیے سانپ اور بچھو ہیں، اور جو زنا کرے گا تو اس کے لیے تنور ہیں آگ کے، اس طرح سے جو فحاشی اور عریانی کرے گا تو وہاں آگ میں ڈالا جائے گا، اور پھر وہاں اس کے شعلوں میں اوپر اٹھے گا، نیچے جائے گا اور آگ میں جلتا رہے گا۔ اگر خوف خدا نہیں ہوگا تو کہے گا یہ مولوی کی بات ہے، یہی کہے گا نا۔ حالانکہ کس کی کلام ہے وہ؟ خوف نہ ہونے پر انسان اس رب کے کلام کو بھی کہتا ہے یہ مولویوں کی بات نہیں۔ مولوی اپنے دل سے تو نہیں گھڑ رہا، وہ کہاں سے بیان کر رہا ہے؟ ڈرو ڈرو ڈرو، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ۔ فرمایا نصیحت کر اے نبی جس کو فائدہ ہو، اور فائدہ اس کو ہوگا جو رب سے ڈرتا ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ۔ اسی طرح سے رب ذوالجلال نے یہاں فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو بخل اختیار کرتا ہے اور بے خوف ہو جاتا ہے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ استغنا، حالانکہ سمجھدار کون ہے؟ اللہ، وہ بے نیاز وہ ہے، اور بندہ کہ میں بے نیاز ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، تیسری بات بھی آگے فرما دی،
وہ پھر جھٹلاتا ہے نیک بات کو بھی. دیکھیں میں نے ترجمہ لفظی کیا ہے وَكَذَّبَ، جھٹلاتا ہے بالحسنى، نیک بات کو. نیک بات کو وہ جھٹلاتا ہے. ایک تو بخل کرتا ہے، پھر استغنا میں آتا ہے، بے نیاز بن کر خدا سے بے خوف ہو جاتا ہے، اور تیسرا پھر کہتا ہے یہ حکم جو دین کے اسلام کے مولانا لوگ بیان کر رہی ہیں یہ ان کی اپنی اختراع ہے، اللہ کے نبی نے تو کوئی زکوٰۃ کا نصاب ہی نہیں. اسی طرح سے میرے دوستوں اور بزرگوں ان باتوں کو ذہن نشین کر لو کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جھٹلاتا ہے نیک بات کو. یہ بھی ایک بہت بڑی عذاب کی شکل ہے، نصیحت کو جھٹلانا، نیک بات کو جھٹلانا. کیوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک بات کو جھٹلائے گا، عمل نہیں کرتا، توبہ کر لے، مانے کہ رب کا یہ حکم ہے، اس میں خوف ہے، لیکن جب یہ کہے کہ کوئی حکم نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا. جیسے ایک عورت کا میں نے بیان پڑھا تھا، اس نے کہا اگر عورت کی شہادت مرد کے مقابلے میں آدھی ہے تو پھر رب کے ہم دوسرے حکموں کو نہیں مانتے، ہم نماز بھی آدھی آدھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی آدھی آدھی دیں گے. ہم جو ہے نا کیونکہ آدھی آدھی چیز ہے تو پھر ہمارے لیے حکم دوسرا آدھا ہونا چاہیے. اب بتائیے یہ استغنا یعنی بے خوف و خطر کی بات. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، پھر وہ قرآن، سنت، فقہ، حدیث یہ ساری باتیں اور نیک لوگوں کی نصیحت کو بھی جب جھٹلا دیتا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى میں وہی بات آئے گی کہ صرف کتاب اللہ کو نہیں، صرف حدیث کو نہیں، صرف فقہ کو نہیں، نیک لوگوں کی نصیحت کو بھی جب وہ جھٹلائے گا. نیک بات کو، قول معروف، جو قول معروف ہے، اچھی بات ہے، وہ کہے گا میں اس کی تکذیب کرتا ہوں، نہیں مانتا، تو اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس مشکل جگہ کے لیے ہم اس کا جانا آسان کر دیں گے. وہ مشکل جگہ کون سی ہے؟ جہنم. زور سے کہو جہنم. اللہ نے جنت کو آسان راستہ بتایا اور جہنم کو مشکل. اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم نے مشکل کمائی سے حاصل کی ہوئی چیز کو، اسی مشکل چیز کو اس کے لیے خرچ کروا کر ایسے آسانی سے اس کو جہنم میں پھینک دیا کہ وہ سمجھ رہا ہے میں مزے لے رہا ہوں. مشکل بھی کہ کام بھی کر رہا ہے، کما بھی رہا ہے، پھر 2 دن چھٹی ہوتی ہے، اس میں سارے مال کو ختم کر دیتا ہے. یورپ میں بہت لوگ ایسے نہیں ہیں بہت جن کے پاس بینک بیلنس ہوں، 1 ہفتے کی تنخواہ لی، ہفتے کے اندر اڑا دی. یہ تو مسلمانوں کے پاس دولتیں ہیں. میرے دوستو اتنی بتا دوں یہ بات کہ اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو نیکیوں پر چلتے ہوئے مشقت میں بھی گزرے تو آسان کر کے ہم اسے آسانی سے جنت میں پہنچا دیں گے، اور جو کفر میں رہتا ہے، مشکل سے چیز لیتا ہے اور مشکل کے راستوں سے آسانی سے جہنم پہنچا دیں گے. تو اس کو کس سے پہنچا دیں گے؟ آسانی سے جہنم پہنچا دیں گے. اب یہاں پر واضح کر دیا کہ کتنی سمتیں ہیں، بولو، اور آخرت میں گھر کتنے ہیں؟ 2. کون کون سے؟ ایک جنت، ایک جہنم. اور جو شخص جہنم میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد دروازے بند ہو گئے تو جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. مسلمان سزا تو بھگت سکتا ہے مگر ابدی جہنمی نہیں ہو سکتا. بات سمجھے ہیں؟ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ جس کو رب نے جہنم سے بچا لیا تو اس کا ٹھکانہ اب دوسرا کون سا ہوگا؟ یہ بات یہ ذہن میں رکھا کرو کہ جہنم سے بچنا در حقیقت جنت میں داخل ہونا ہے. جہنم سے بچنا در حقیقت کس میں داخل ہونا ہے؟ جنت میں داخل ہونا ہے. آگے آ رہی آیت، فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اذا تردى، جب ہم پکڑتے ہیں اور مصیبت میں وہ بندہ آتا ہے، ما یغنی عنہ مالو، اس کا مال اس کے کام نہیں آتا. اب اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، موت ہے، اس کے علاوہ زلزلہ ہے، اس کے علاوہ اور آفت ربی جتنے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اب اس میں ان ساری چیزوں کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ ایک بڑا سے بڑا بادشاہ جس کے پاس اتنی بڑی دولت ہو، وہ سارے ملک کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہوں، اور جب وہ مرتا ہے اور کفر پر مرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ صرف ابھی جہنم میں نہیں گیا، ابھی قبر کے بچھو اور سانپوں نے اس کو نہیں دکھایا اپنا چہرہ، صرف جو فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے، جس سختی کے ساتھ اسے کہتا ہے کہ اب تو اللہ کی اس یعنی عذاب میں آ چکا ہے، اب پیچھے جانے کا راستہ اب کوئی نہیں ہوتا، تو اس سے اگر پوچھا جائے، حضور نے فرمایا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس سے جب اس وقت پوچھا جائے
کہ دنیا میں تیری دولت اور بادشاہت کتنی تھی تو ایک فرشتے کی سخت گیری کو دیکھ کر پوری دنیا کی حکومت کو بھول جائے. وہ کہے گا کبھی میں نے حکومت دیکھی نہیں تھی. کیونکہ اتنی مصیبت دیکھی کہ پچھلی راحتیں بولو بھول گئے. اور فرمایا ایک مومن جس کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں یا بھوک افلاس میں ہے اور بہت اس پر ابتلا کا دور ہے، حدیث میں آتا ہے جب رحمت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرتا ہے، ابھی جنت میں جایا ہی نہیں، فرشتے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر دنیا کی ساری مشقتیں بھول جاتا ہے. صرف فرشتے کی مسکراہٹ، مرحبا مرحبا. ہاں میرے دوستو، پھر اس کی روح کی خوشبو، پھر فرشتوں کا سلام، پھر آسمانوں کے دروازے کھلنا، یہ مومن کی روح کے ساتھ ہے. اور کافر کی روح، اس کی روح جب قبض ہوتی ہے اس میں سے بدبو، فرشتوں کی لعنت کی پھٹکار، پھر آسمان کی طرف جاتا ہے تو آسمان کے دروازے بند، پھر زمین کی گہرائیوں میں اسفل سافلین، کہر عمیق میں، زمین کی گہرائیوں میں اس کی روح کو کالی شکل میں، کالے کپڑے میں، بدبودار شکل میں سجین میں پھینک دیا جاتا ہے. اب یہاں روحوں کا بھی دو مسکن، کہ ایک علیین ہے اور ایک سجین ہے. پھر آخرت میں بھی دو گھر. اب اس میں اللہ نے فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب ہماری پکڑ میں کوئی آتا ہے ابتلا میں تو پھر اس کا مال اس کے کام نہیں. ان علینا للہدی، ہمارے ذمہ ہے تمہارے لیے راستہ بتانا. کس نے کہا؟ ان علینا، یہ میرا ذمہ ہے. اس میں اللہ نے بنایا، خالق وہ، رب وہ، مالک وہ، موت و حیات کا مالک وہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مت گھبراؤ میرے حکموں کو سننے میں، کیونکہ میرا یہ بھی میری ذمہ داری میں ہے کہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں. ان علینا للہدی، میرے ذمہ ہے سیدھا راستہ دکھانا، بتانا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہمیشہ دعا جب یہ پڑھا کرو نا نماز میں، اس وقت ایک دل کے اندر کیفیت بھی بنائی کرو کہ اللہ مجھے سیدھا راہ دکھا، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے وہ کون ہے؟ صلحاء، نبیین، صدیقین، شہداء، صلحاء، یہ چاروں گروہ ہیں نا. میں اگر آپ کی نفسیات کے مطابق بات کروں، جو چوکوں پر بیٹھ کر ایک دیندار آدمی گزرتا ہے اور کیا کیا باتیں نہیں ہوتی اس کے بارے میں. اب یہاں پر یہ بات سنیں، اللہ فرماتے ہیں ان علینا للہدی، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم تمہیں راہ ہدایت کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ہدیناہ النجدین، دو راستے ہم بتا رہے ہیں کہ ایک راستہ جنت کا ہے اور ایک راستہ جہنم کا ہے. اور آگے یہ بھی فرما دیا کہ میں کوئی ایسا راستہ جنت کا نہیں بتا رہا کہ جس میں دنیا تمہاری چلی جائے گی. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرت ہو یا دنیا ہو دونوں میں نے بنائی ہیں. کس کی ہیں؟ آخرت بھی، جو آخرت کی زندگی ہے اس کا مالک کون ہے، اور دنیا کی زندگی کا مالک کون ہے. اس میں اختیار دیا کہ میرے حکم پر چلو، اپنے اختیار پر نہ چلو، اور وہاں یہ اختیار دے دیا کہ ادھر تم پابندی میں رہو، میرے حکم پر چلو، ادھر جو چاہو کرو. بات سمجھیں؟ رب چاہی زندگی جہاں گزار لو، من چاہی زندگی وہاں گزارو. معزز سامعین حضرات، اب ان آیات کریمہ کی سماعت کیجئے جس کی تفسیر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تفضل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. صدق اللہ العظیم. دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاکم اللہ خیرہ.